بخاری و مسلم شریف نے اس روایت کو نقل کیا ہے جو کہ مروی ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلا شبہ سچائی نیکی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے۔ آدمی سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں وہ صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور بلا شبہ جھوٹ نافرمانی کی طرف رہنمائی کرنے والی ہے اور نافرمانی جہنم کی طرف رہنمائی کرتی ہے، اور بلا شبہ آدمی جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں کذاب یعنی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کے سلسلے میں علماء یہ فرماتے ہیں کہ حتیٰ یکتب عند اللہ صدیقا، یہاں تک کہ وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، جس کا پہلا مطلب یہ ہے کہ اس کو وصف صدیقیت والا بنا دیا جاتا ہے، پھر وہ اسی اونچے درجے والا شمار کیا جاتا ہے۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس موجود نامہ اعمال جس میں بندوں کے اعمال لکھے جاتے ہیں، اس آدمی کا نام صدیق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور تیسرا مطلب اور مفہوم یہ ہے کہ دنیا والے اس کو صدیق اور سچا کہنے لگتے ہیں۔ اس تیسرے مطلب کی تائید قرآن کریم کی اس آیت سے بھی ہوتی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور نیک اعمال کیے، اللہ تعالیٰ ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے۔ حتیٰ یکتب عند اللہ کذابا، اسی طرح اللہ جل شانہ کے نزدیک یہ کذاب شمار ہوتا ہے، یا فرشتے بھی اس کو اپنے دفتر میں جھوٹا لکھ دیتے ہیں، یا لوگوں کے نزدیک یہ جھوٹا شمار ہوتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر ایسا شخص لوگوں کی نظروں سے گر جاتا ہے، پھر ہر شخص اس سے بغض اور نفرت کرنے لگتا ہے۔ آدمی جو کہتا ہے اس کو نگراں فرشتہ محفوظ کر لیتا ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہے سورہ قاف میں، اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب کہ لیتے جاتے ہیں دو لینے والے جو دائیں طرف اور بائیں طرف بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالی خود بھی ہر جگہ ہر آن موجود ہے۔ اس کے علاوہ اس نے ہر انسان کے دائیں بائیں دو فرشتے بھی مقرر کر رکھے ہیں جو اس کے ہر فعل اور عمل کو ریکارڈ کر رہے ہیں۔ سورۃ الانفطار کی آیت نمبر 11 میں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کا نام دیا گیا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک مستعد نگراں موجود ہوتا ہے۔ یعنی کوئی انسان جو لفظ بھی اپنی زبان سے بولتا ہے، متعلقہ فرشتہ اس کو ریکارڈ کر لیتا ہے، اور ظاہر ہے فرشتوں کی یہ ریکارڈنگ بھی عالم امر کی چیز ہے، اس لیے اس کی کیفیت بھی ہمارے تصور میں نہیں آ سکتی۔ ریکارڈنگ کے شعبے میں گزشتہ چند دہائیوں میں انسانی سطح پر جو ترقی دیکھنے میں آئی ہے، اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ جب انسان کی ریکارڈنگ کا معیار یہ ہے اور اس معیار میں مزید ترقی بھی رکنے کا نام نہیں لے رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جو ریکارڈنگ
ہو رہی ہے اس کا معیار کیا ہوگا؟